مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ کہیں اور رہنے چلے جائیں تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں خود کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اپنی روح کو تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو، اور موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے میٹھی حقیقت بنانے میں مصروف رہو۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ کوئی 10 لاکھ بار بھی معافی مانگے تو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنا ظرف والوں کا کام ہے۔ اور کیا معلوم روز محشر یہی معاملہ ہمارے لیے باعث نجات ہو، اور اللہ پاک بھی ایسے ہی مسکرا کر کہہ دیں کہ جا بندیا معاف کیتا۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں، اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ وقت بہت ظالم ہے صاحب، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بلکہ آپ کی بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام ہیں، جو ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں، اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم خاص ہیں۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو، اور زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، بلکہ نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ ڈالو۔ میں نے اپنے گزرے ہوئے دنوں سے یہ سیکھا ہے کہ خوشی ہمارے دلوں کو صرف تب ہی ملے گی جب ہم یہ مان لیں گے کہ دنیا صرف ایک سفر ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی جگہ کو نہیں بھر سکتا۔ دلوں میں جگہیں بھی فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں جو کبھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ الفاظ کے چناؤ میں ہمیشہ محتاط رہیں۔ آپ کی زبان سے نکلنے والے لفظ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری مت کریں، کسی کی بے بسی کا تمسخر نہ اڑائیں۔ لفظوں کے گھاؤ بہت اذیت دیتے ہیں، لفظ زندہ رہتے ہیں۔ تمہاری تمام پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں، اور اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ مسکرایا کرو،
کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں۔ سو دل سے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اور اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی شے راہ ہدایت ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنے زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو، اور کچھ لوگ ہمارے لیے صرف اتنی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ انسانیت وہاں دم توڑتی ہے جہاں کسی شخص کی مجبوری دوسروں کے لیے تماشا بن جائے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہے۔ ہم جانے انجانے میں اپنے رب کی اتنی ناشکری کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر ہی نہیں رہتا۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں کی وجہ سے مر جاتے جن کو ہم اللہ کے سوا کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ اس زندگی میں ہر چیز بدل جاتی ہے، حالات، لوگ، وقت، جگہیں، احساسات، پسند ناپسند، حتیٰ کہ ہم خود بھی۔ جو چیز نہیں بدلتی وہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ نے مجھے نہیں چھوڑا، میں اللہ کی نظر میں ہوں۔ مجھے کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا جتنا میرے اپنے خیالات نے مجھے تھکا دیا ہے، اور اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ غلطی آپ کی بھی ہے جو قدموں میں بٹھانے کے لائق نہیں ہوتے، آپ انہیں سر پر چڑھا لیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں درد کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا، اور کچھ بھی ہمارا نہیں رہے گا۔ انسان کے پاس ایک ایسا سایہ دار انسان ضرور ہو کہ جب وہ دنیا کے تعلقات کے معاملے سے تھکے تو اس کے سائے میں چند لمحے وہ بیٹھ سکے، جہاں اس کو خوف نہ ہو، جہاں مان ہو، جہاں عزت ہو، جہاں معلوم ہو کہ یہاں کی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن رہے گا۔ اور جب تمہارا صبر تھکنے لگے پھر خود کو یاد دلانا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور سر سجدے میں گرا دینا۔ بس پھر یہیں سے دوبارہ صبر کرنے کی ہمت اور قوت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھے سونپتا ہوں، اپنی فکر تیرے سپرد کرتا ہوں۔ بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ آمین۔